جو مطالبہ ان کی جانب سے سامنے آئے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ یہ ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ عین موقع پر آ کے اس چیز کو سارے پروسیس کو ریورس نہیں کر دیں گے، کیونکہ تو اس میں جو انڈورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹویٹر کے ذریعے، ایکس کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے وہ انڈورس کریں اس پروسیس کو کہ ہاں وہ بات چیت کے حق میں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے اور اس کی پاپولیرٹی کا خوف ہی ان کو کھائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی کو خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دن بدن مقبول ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کمٹمنٹ کی وجہ سے، جس طریقے سے وہ اس نظام کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ اس جیل گزار رہے ہیں، یہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے ستی صاحب جو ڈیل کر کے لندن بھاگ جائے، جو ڈیل کر کے سعودی عرب بھاگ جائے۔ یہ کوئی نواز شریف بھی نہیں ہے جو مائنس ہو جائے، کوئی نواز شریف تو نہیں ہے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے، پھر وہ جو جس طریقے سے وہ لیٹ گیا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور یہ فرق ہوتا ہے ڈیلر میں۔ تو نواز شریف کا تو آپ بات ہی نہ کریں، اس کو جماعت نے اور شہباز شریف نے خود مائنس کر دیا۔ عمران خان صاحب کبھی مائنس نہیں ہو سکتے، بالکل عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے۔ یہ ون مین آرمی ہے اور یہ عمران خان کی ہی پارٹی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر ہو یا تحریک انصاف کے باہر ہو، جو عمران خان صاحب سے ڈسٹنس اختیار کرنا چاہتا ہے یا جو یہاں پہ راہداریوں میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی فارورڈ بلاک کا شوقین ہے تو اس پہ ہم پاکستان کی زمین تنگ کریں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شفیع جان اسی وجہ سے آپ کی پارٹی میں مشکلات ہیں کہ جہاں پر ون مین آرمی آپ نے کہا، جہاں پر بیانیہ ایک شخص سے شروع ہو کے ایک ہی پہ ختم ہوتا ہے، جہاں پر کوئی متبادل آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، اور اب یہ ہے کہ ایک شخص اگر جیل میں ہے تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ ایک بیان دے رہے ہیں، شوکت یوسفزئی الگ بیان دیں گے، سلمان اکرم راجہ الگ بیان دیں گے، یعنی کہ اور سہیل آفریدی صاحب کا تو ظاہر ہے آپ سے ملتا جلتا ہی بیان ہوگا، تو یہ ایشو نہیں ہے؟ وداؤٹ کرٹیسائزنگ، آئی ایم جسٹ آسکنگ اے کوسچن۔ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ پاکستان میں بھی ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور جہاں تک اچکزئی صاحب کی بات کی کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو وہ واپس مڑ جائیں گے، اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اچکزئی صاحب نے تو کئی بار آن دا فلور پہ کہا ہے کہ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ دیکھیے ستی صاحب، آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی ہماری تحریک آگے بڑھتی ہے، جب بھی تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو یہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں مذاکرات پہ، ہم بلیو رکھتے ہیں بات چیت پہ، ہم بھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، حل، اور تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے کہ کافی چیزیں ٹیبل ٹاک پہ حل ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ہماری کچھ بنیادی نکات ہے اور وہ ہم پرنسپلی ایگری بھی ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ اگر ان نکات پہ بات حکومت کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، انہیں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک چیز بتائیے شفیع جان صاحب، اب یہ ایک جانب مذاکرات کا معاملہ ہے، دوسری جانب فروری میں آپ لوگ احتجاج کا بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اب آپ لوگوں نے 2026 میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چلنا کس رخ پہ ہے، کس طرح سے چلنا ہے؟ بالکل، میں اس سوال پہ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو زیفہ صاحب نے باتیں کی ہے تو میں ان کا ذرا ماضی ان کو یاد دلاتا چلوں کہ آج جس کے یہ الہی ہیں، جس پیپلز پارٹی کی یہ گن گا رہے ہیں، تو کیا اس نواز شریف نے بی بی صاحبہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نہیں گرائی تھی؟ کیا طلال چودھری نے فیصل آباد میں کڑے ہو کے بلاول بھٹو کی جو نوٹوں والی تقریر نہیں کی تھی؟ تو کیا ہمیں یہ اچکزئی صاحب کا بتا رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب کو ہم نے اپنا مینڈیٹ دیا ہو، اس کے پاس 1 سیٹ ہو، 10 سیٹیں ہو، 50 سیٹیں ہو، اس کا کیا سروکار ہے ان سے؟ یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج نون لیگ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نون لیگ کے پاس پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی ویژن نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہے۔ لیکن شفیع جان صاحب ایک چیز یہ ہے، جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا اس متعلق کہ جی 90 کی دہائی میں یہ لوگ کیا کرتے رہے، وہ ظاہر ہے جی یہ سلسلہ ہوتا رہا، لیکن ایٹ دی ادر ہینڈ انہوں نے پھر سی او ڈی بھی کیا، پھر آپ کو یاد ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والے بیانات بعد میں بھی وزیر اعظم صاحب جو ابھی ہیں انہوں نے دیے تھے زرداری صاحب سے متعلق، لیکن لیٹر آن دے ریکنسائلڈ۔ میرا ایشو جو ہے وہ تحریک انصاف، میرے تحریک انصاف سے ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ یو گائز ور سپوز ٹو بی ڈفرنٹ، آپ لوگ تبدیلی کا کہتے تھے، آپ لوگ کہتے تھے جو بات کہہ دی۔ مولانا صاحب سے متعلق آپ کے سٹیٹمنٹس تھے، بعد میں ابھی ریسنٹلی ریکنسلیشن کے لیے ان سے بھی آپ بات کرتے رہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں بڑی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی، تو آپ لوگوں کو تو اپنا بیانیہ یا طرز عمل تھوڑا ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے تھا ان جماعتوں سے جن کو آپ چور چور کہتے رہے۔ دیکھیے ستی صاحب، جب علاقے کا ایس ایچ او ایماندار آ جاتا ہے نا تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
اب عمران خان کی جو اگر آپ اس نظر سے اس بات کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں اور ان کو خوف ہے اور ان کی بقا بھی اسی اتفاق میں ہے، ورنہ عمران خان آ جائے گا۔ تو اس بات سے سمجھ لیں کہ عمران خان کتنی بڑی بلا ہے جو خوف ان کو کھائی جا رہی ہے۔ جہاں تک تحریک کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ اسٹریٹ موومنٹ کی ہماری آپ نے بات کی اور مذاکرات کو آپ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے، ستی صاحب میں نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ جب بھی ہماری تحریک جب آگے بڑھتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہے، وہ مومنٹم جس طریقے سے بن رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مثالی ہے۔ جس عمران خان نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا ہے وہ آؤٹ آف دا باکس کھیل گئے ہیں اور لوگوں کی تمام تر توجہ وہ سہیل آفریدی پہ ہے۔ آج پوری تحریک انصاف ان کے نیو پوسٹر بوائے آف پاکستان تحریک انصاف۔ بالکل وہ ہمارا پوسٹر بوائے ہے، وہ ہمارا اوپنر بیٹسمین ہے۔ آپ نے لاہور میں دیکھا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے اندر سچویشن ہے کسی اور کو اتنی پذیرائی یا عوام کی بھی پذیرائی ملے گی تو ود ان دا پارٹی سپورٹ حاصل ہوگی یا وہاں سے بھی مخالفت ہوگی سہیل آفریدی کی اس بنیاد پہ؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے کہ جس کے سر پہ عمران خان کا ہاتھ ہو وہ ہیرو ہوتا ہے اور جس سے وہ ہاتھ ہٹا لے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سہیل آفریدی صاحب ہمارے اوپنر بیٹسمین ہیں، خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے، پورا پاکستان ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں، لاہور میں آپ نے ان کا حال دیکھ لیا، وہ ٹریلر بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم لاہور دوبارہ آئیں گے، ان کو پوری پکچر دکھائیں گے۔ کراچی کے بعد ہم نے بلوچستان جانا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی جو تحریک ہے جس کو سہیل آفریدی لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے اور یہی بکھلاہٹ کے ان کو شکار ہیں اور اسی وجہ سے یہ خوفزدہ ہیں اور یہ ہماری اندرونی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ ان کو ہم اپنے پچ پہ لے آئے اور ہمارے پچ پہ کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ایک تو یہ پہلو جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ اب آپ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا نیکسٹ سٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ 26 نومبر اور اس سے پہلے 9 مئی کے جو واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا پی ٹی آئی نے سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا؟ میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ نون کے پاس صرف 9 مئی اور 26 نومبر اور اسی پہ سیاست چمکا رہے ہیں۔ یہ کس منہ سے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں آپس میں، اس سے جمہوریت سٹرونگ ہوگی، لیکن جمہوریت ایسے بھی سٹرونگ نہیں ہوگی کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 9 بجے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، 12 بجے تک معاملات کیا ہوئے، کس طریقے سے ہموار ہوئی، پھر بھی آپ کو 2/3 اکثریت نہیں ملی۔ ایک تو وہ فیکٹر، دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹ الیکشنز لے لیں، ہری پور میں کیا ہوا، ایبٹ آباد میں کیا ہوا، تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے نا، یہ کوسچن مارک نہیں؟ آپ پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہری پور میں کیا ہوا، کس طرح مینڈیٹ آپ کی حکومت ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی حکومت تھی وہاں پر۔ آر او کس نے لگایا تھا؟ ڈی آر او کس نے لگایا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگایا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آر او اور ڈی آر او نے ریزلٹ کو فارم 47 میں تبدیل کیا، تمام ثبوت اس کے موجود ہیں۔ لیکن نہ کریں یہ باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ 8 تاریخ گائیڈ اس کس طرح سے آگے بڑھیں، مجھے بھی گائیڈ کریں تاکہ ہم اکٹھے مل کے آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ نیا سال آ رہا ہے، آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے جس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس پہ واپسی کی بات ہو، یا اس ملک میں ایک نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں، ایک نئے ای سی پی کے انڈر، تو یہ ملک آگے بھی بڑھے گا اور یہ تمام تر جو شکوک میں اس کو لاک کرنے لگا ہوں، اگر میں کبھی بھول میں نہیں بولتا، یہ ابھی آپ دعائے خیر کرائیں اپنے لائیو پروگرام میں، یہ بانی تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے بات کریں کہ یہ مطالبہ بیسر گوہر لے کر بیٹھیں گے میز پہ، اور باقی بھی جو مطالبے ہمارے ہوں گے، سن لیں، اس کو ہم ماننے کو تیار ہیں، بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں اور ممکن ہے اس مسئلے کا حل بھی نکالنے، کرائیں دعائے خیر کرائیں آپ۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹر پہ، بانی کے ٹویٹر سے، لیکن اس کے لیے ملاقات کرانا ہوگی آپ۔ نہیں، وہ تو ان کی بہنیں جس طرح چلا رہی ہیں ویسے چلا رہی ہیں، چلیں بہنوں کی ملاقات بھی کرا دیں گے اس معاملے پہ، چلیں ان سے دعائے خیر کرائیں، لیکن بیرسٹر گوہر بند کمرے میں میز پہ جو کچھ کر اٹھیں گے پھر اسے مانیں گے کہ بیرسٹر گوہر ہی جماعت سے آؤٹ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں گارنٹی دیں کہ آپ ٹویٹ کرائیں گے تو یہ ملاقات کرا دیں گے۔ زیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں، یہ ٹویٹ کرا دیں کہ بیرسٹر گوہر کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں بینگ چیئرمین، وہ میرے بیہاف پہ جو طے کر آئے گا مجھے قبول ہوگا، اور اس کے بعد اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے بیٹھنے کو تیار ہے، ہم ان کی ملاقات بھی بہنوں کی کرا دیتے ہیں تاکہ اس کو انڈورسمنٹ مل جائے۔ چلیں جی شفیع جان، کامنٹ، یور کامنٹ، لاسٹ کامنٹ ہے۔ چیلنج ایکسپٹ ہے، یہ ہماری ملاقات کرائیں،
نئے الیکشن کی طرف جائیں گے یا 8 تاریخ یہ آپ مطالبہ لے کر آئے ہیں, یہ آپ کا میری جان مطالبہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس مطالبے میں بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیٹھیں گے تو پھر مطالبات ہیں. ہمارے مطالبات کیا سن لیں, ہمارے مطالبات ہیں کہ آپ نے 2014 میں جو سہولت کاری کی گھروں کی اس پر معافی مانگے, آپ نے 18 میں آرٹیز بٹھائے معافی مانگے, آپ نے رانا ثناءاللہ کو اندر کیا معافی مانگے, آپ نے ہماری پارٹی کے لوگوں کو اندر کیا معافی مانگے. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری.